اللہ کی توحید سے ہٹا کر قبروں کے چوکھٹ پر ان کے جبین نیاز کو خم کرواتے ہو اور قبروں کی تجارت کرتے ہو جو نیک و نام قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. اور بھی آؤ تم کو حوالے دیتا ہوں. مصنف عبدالرزاق روایت نمبر 6489 ان عثمان امر بتسویۃ القبور. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا. تب انہیں کہا گیا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ فمروا بقبر ام عمرو بنت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں ام عمرو. قال فامر به فسوی. عثمان بن عفان قبر کے پجاریوں حوالہ لے لو مجھ سے. ام عمرو بنت عثمان کی قبر کو بھی عام قبروں کے برابر کر دیا گیا. حوالہ لے لینا. مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ. یاد رکھو حوالے اتنے دوں گا کہ یا تو تم مر جائے گا یا ذلیل و خوار ہو کر زندہ رہے گا. سنو حوالے. مصنف ابن ابی شیبہ 11917 نمبر روایت کہتے ہیں ان عثمان خرج فامر بتسویۃ القبور فسویت الا قبر ام عمرو ابنة عثمان فقال ما هذا القبر فقالوا قبر ام عمرو فامر به فسوی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت میں نکلے. کہا کہ جتنی اونچی قبریں ہیں ان کو عام قبروں کے برابر کر دو. تمام اونچی قبروں کو عام قبروں کے برابر کر دیا گیا الا قبر ام عمرو. ہاں ایک قبر چھوڑ دی گئی ام عمرو ابنة عثمان. فقال ما هذا القبر. عثمان نے پوچھا. عثمان پوچھتے ہیں ما هذا القبر یہ کون سی قبر ہے؟ فقال قبر ام عمرو فامر به فسوی. کہا کہ عثمان کی بیٹی کی بھی قبر اونچی نہیں رہے گی. جب عثمان کی بیٹی کی قبر اونچی نہیں رہ سکتی ہے تو تمہارے کتے سا گھسیٹے سا اور لٹھے سا اور بلائی سا اور اونٹ سا اور گھسیٹے سا. السلام علیکم الہدا. میں انسان کی شان. سامعین حضرات، جیسے کہ اسکرین پہ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ طاہر سنابلی نام سے جانا جاتا ہے اور جماعتی اہل حدیث کا جو ہے بہت ہی بڑا کذاب ہے، لیکن اسے لوگ عوام جماعتی اہل حدیث عالم گمان کرتی ہے. اس نے کچھ فاروق رجوی صاحب کے تعلق سے ان کی کچھ تقریر کے جواب دیے ہیں اور اس میں مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ کا کچھ حوالے جات پیش کیے ہیں. پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ اس نے جو بھی دلائل پیش کیے ہیں مسلمانوں کی قبر تھی وہ مسلمانوں کی قبر تھی، مسلمانوں کی قبر تھی. پہلے تو میں یہ ظاہر کر دوں کہ اس بدبخت نادان عالم کو مسلمان اور مومن کا ابھی تک فرق ہی نہیں پتہ چلا. بہرحال میں بتا دیتا ہوں تاکہ اس کے علم میں اضافہ ہو جائے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان جب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے وہ بے پناہ محبت نہ کرے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ مسلمان اور مومن کی دو قسمیں ہیں، یعنی مسلمان بننا اس کے بعد مومن بننا، اللہ جس پہ کرم کرے اسے بنا دے. تو یہ مسلمان کی قبروں کا رٹ لگائے بیٹھا ہے، حالانکہ ہم اولیاء اور انبیاء اور شہداء کے قبر کی گرانے کی بات کر رہے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم اور صحیح حدیث میں اولیاء اور انبیاء کرام کی کافی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. چلیے میں اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بخاری شریف کی حدیث پیش کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے اولیاءوں سے بغض رکھتا ہے اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. بس میں یہ حدیث کا مفہوم بتا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اب یہ اولیاء کی یہ اہمیت ہے کہ جو ان سے دشمنی کرے
یا بغض کرے اسے، اس کے لیے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اولیاء جو ہے اللہ کے نیک بندے ہیں اور مومن ہیں، اور انبیاء بھی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور مومن ہیں۔ لیکن اس جاہل اجہل طاہر سنابلی کو یہ نہیں پتا کہ ہماری مراد کیا ہے، مسلمان ہے یا مومن ہے۔ اگر اتنا فرق معلوم ہو جاتا تو شاید یہ ذلیل و خوار نہ ہوتا۔ اب آئیے سامعین حضرات، آپ کو مسلمان اور مومن کا فرق تو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ ہماری مراد ہے مومنوں کے قبروں کو نہ ڈھائے، جیسے انبیاء، اولیاء، شہداء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انبیاء کی قبروں کو اٹھانے کی اجازت نہیں دی، اور کسی شہداء یا کسی اولیاء اللہ کی قبروں کو اٹھانے کی اجازت نہیں دی کہ ان کی قبروں کو برابر کیا جائے۔ سامعین حضرات، اب آئیے اس نے جو حدیث کے حوالے دیے ہیں، ذرا ان حوالوں پہ میں آپ کے سامنے کچھ تحقیق اور کچھ اس کی خیانت پیش کرتا ہوں، ذرا غور کریں۔ سامعین حضرات، اس نے جو حدیث کا حوالہ دیا ہے اور حدیث پیش کی مصنف عبدالرزاق 6487، اس میں ایک راوی ہے حبیب بن ثابت، جن کے اوپر امام ابن عون رحمۃ اللہ علیہ نے سخت کلام کیا ہے اور کہا ہے یہ راوی کہاں تھا۔ آپ مزید تحقیق کے لیے دیکھ سکتے ہیں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الموضوعات، اس میں آپ کو مل جائے گا۔ سامعین حضرات، اس نے جو دوسری والی حدیث بیان کی ہے مصنف عبدالرزاق کی، جو حدیث نمبر 6489، اس میں ایک راوی ہے معمر، جو معمر نام سے مشہور ہے، اور انہوں نے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ساری روایت کی ہے۔ امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں محمد سے انہوں نے 10,000 حدیثیں لکھی، لیکن آگے امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ضعیف۔ امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معمر نے ثابت سے جتنی بھی حدیثیں نقل کی ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ بعض محدثین نے انہیں سکہ بھی کہا ہے اور بعض محدثین نے انہیں ضعیف بھی کہا ہے۔ تو لہٰذا میں ان جماعتی اہل حدیث سے کہوں گا کہ جن راویوں کے اوپر کلام ہے، ان راویوں سے تم دلیل پکڑ کر ہمارے اوپر کیوں چپکاتے ہو؟ تمہیں کچھ شرم ورم ہے یا نہیں؟ جبکہ تمہارا دعویٰ ہے صحیح حدیث اور قرآن۔ لہٰذا ہمارے عقیدے کے مطابق اور ہم پہ بدعت و مشرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے تمہیں چاہیے کہ تمہیں نص سے ثابت کرنا چاہیے یا کسی صحیح حدیث سے ثابت کرنا چاہیے جس کے تمام راوی ثقہ۔ لیکن مرتا نہ کیا نہ کرتا، اہل حدیث جماعت کا یہی شیگا ہے کہ جھوٹ بول کر امت کو گمراہ کرو، بھلے جہنم انہیں ملے، اس کا کوئی خوف نہیں۔ میں طاہر سنابلی صاحب کو یہ نصیحت دینا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں، آپ اور آپ کی جماعت بچپن سے دوگلی ہے یا پیدائشی دوگلی ہے یا پھر تمہارے نطفے میں کمی ہے؟ تمہارا دعویٰ قرآن اور صحیح حدیث ہے، تو پھر ہمارے عقیدے کی رد میں تم ضعیف حدیث اور ضعیف راویوں کی بیان کردہ حدیث کیوں پیش کرتے ہو؟ شرم کرو، شرم کرو۔ اگر تمہیں شرم ہے تو کرو، نہیں تو اسے شرم ناک کوئی چیز نہیں ہے تمہارے پاس۔ سامعین حضرات، میں اگلا حدیث جو انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے پیش کی ہے، میں اس کے تعلق سے بتا رہا ہوں، ذرا غور کریں۔ سامعین حضرات، اس نے جو تیسری حدیث جو بیان کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے، اس میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے سلیمان بن کثیر۔ یہ راوی کو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے، اور ان کی تائید کرتے ہوئے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اس نے جو جہری سی روایت بیان کی ہے وہ محل یعنی غیر مقبول ہے اور اسے جانچنا پرکھنا پڑے گا۔ اور امام ابن ابی شیبہ میں جو روایت ہے سلیمان بن کثیر نے جو روایت نقل کی ہے وہ ڈائریکٹ زہری سے ہی نقل کی ہے۔
آپ مزید تحقیق کے لیے دیکھ سکتے ہیں میزان الاعتدال، جو امام زیدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو سامعین حضرات، کل ملا کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعتیہ اہل حدیث یہ جھوٹ بولنا کب بند کریں گے اور ضعیف روایتوں کا سہارا لے کر اپنے کفریہ عقائد حق ثابت کرنا یہ کب؟ سامعین حضرات، یہ روئے زمین پر سب سے بدترین مخلوق ہیں، اگر ان کی تشبیہ کسی غلیظ جانور یا کسی سڑے ہوئے کافر مرتد سے دی جائے تو بھی اس سڑے ہوئے کافر مرتد کی بے عزتی ہو۔ بہرحال سامعین حضرات، میں کل ملا کے اتنا کہوں گا کہ ان کجابوں کی باتوں میں نہ آئے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک روایت اور پیش کرتا ہوں جو مصنف ابن رزاق سے ثابت ہے۔ سامعین حضرات، آئیے میں اسی کتاب سے میرا اور اپنا اہل سنت والجماعت حنفی بریلی حضرات کا عقیدہ ثابت کرتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 11922، منصور بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص امام شاعر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور پوچھا کہ ایک شخص کے گھر میت ہو گئی ہے، کیا اسے دفن کر کے زمین کے برابر کر دے، کیا یہ درست ہے؟ تو امام شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شہدائے احد کے قبروں کو دیکھے ہیں، وہ زمین کے اوپر اور زمین سے اٹھی ہوئی، یعنی زمین کے اوپر تھی اور زمین سے اٹھی ہوئی تھی۔ میں تمام بد مذہب غیر مقلد اور جو رافضی شیعہ گھوم رہے ہیں اسلام کی لبادے میں، ان سے کہوں گا کہ یہ حدیث کیوں چھپاتے ہو اور وہ حدیث بتاتے ہو جو ضعیف ہے اور جو جس کی کوئی اصل نہیں۔ ہمارے عقیدے کی حدیث چھپاتے ہو اور جو ضعیف حدیث ہے اپنے دوگلا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ہم پر سکھاتے ہو۔ آخر امت کو جھوٹ بول بول کر کب تک گمراہ کرو گے؟ پتا نہیں کیا تمہاری نسلوں میں خرابی ہے یا تمہارے ماں نے کہیں خطا کر کے تمہیں پیدا کیا ہے۔ طاہر سنابلی، میں تمہیں چیلنج سے کہتا ہوں کہ واقعی اگر تمہاری اماں نے تمہیں اپنا دودھ پلایا ہے کسی کتیا کا نہیں اور تم اپنے باپ کے جائز اولاد ہو، حرامی نہیں، تو یہاں وہاں مائک پہ یوٹیوب پہ مغالطہ دینا بند کرو اور دن فکس کرو، ڈیٹ فکس کرو، ٹائم فکس کرو اور آ جاؤ میدان میں اور ہر ایک موضوع پہ بات کر لیتے ہیں جن جن موضوع پہ تمہارا باطل اعتراض ہے۔ طاہر سنابلی، یہ سخت الفاظ میں تمہاری غیرت جگانے کے لیے استعمال کیا ہوں، ورنہ ایسے جملے میں اپنی زبان پر نہ لاتا ہے۔ اگر تمہارے نطفے میں کمی نہیں ہے، واقعی تم اپنی ماں کا دودھ پیو کسی کتیا کا نہیں، تو آ جاؤ عوام کے سامنے بیٹھ جاؤ اور بات کر لیتے ہیں۔ سامعین حضرات، انشاءاللہ پھر ان کے کفریہ عقائد کی دھجیاں اڑاتے ہوئے میں پھر ملوں گا، تب تک کے لیے السلام علیکم۔